بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کوئی تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے یہ اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں، میرج آل کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج آل بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ٹوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج آل بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے، ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں، وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامن کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامن کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔
فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ اس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوہدری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کر دی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھے تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائیں کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاٹا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست ہوتا یہ ہے، بس صرف اس معاملے ہی ڈاٹا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈانٹے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کس کا ہے؟ جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں۔ اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا،
तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे और यहाँ नवासी को उठाया हुआ। जब रुकू सजदे में जाते तो बच्ची को रख लेते। एक दफ़ा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाबिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे तो कहने लगे हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो अडी नहीं गल करन लगा, वैसे मैं बाद ऐसे लोगों को जानना कि वो अपना बाल भी लैके बाहर नहीं आते। कहने लोगों कहना सुने तेन रोटी तां मिलती जो तो बच्चे कढ़ाए थे नहीं ले। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे हैं। तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनना। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा जो कभी कभी मिले उनसे अंदाज मीठा, उसका क्या फायदा? जो हर वक्त साथ है उनसे तो प्यार करना, पहले उनका तो एहसास पैदा करना जिनकी वजह से तुझे छांव मिलनी। तो नबी पाक का जो उसवा हसना है, हुजूर ने जो हमें जो तरीके दिए वो बिल्कुल आम फहम है, रूटीन के हैं। हमारे यहाँ ना आजकल पिराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब है जी। तो मुझे एक साहब रोज अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। वो पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद ज़ाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने को तलाक शलाक दे ली तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरा ने पूछो? कहता है वो कहते ने किसी आलिम ने पूछते पे, मैं क्या पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ, पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ। जिन्होंने आधा कहता कुछ नहीं थे। क्यों कि हज़रत सुल्तान बहू का फतवा है 5 इल्मों जो करे फकीरी और काफर मरे दीवाना हो। ये कैसे हो गया बगैर तालीम के एक आदमी रहनुमा बन के बैठ जाए, मुक्तदा बन, ये कैसे हो गया? अपनी जिंदगी में उसूलों की बुनियाद पर मामला चलते। रसूल पाक ने तालीम दी है, हुजूर का उसवा हसना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है जीना कैसे है। अगर मैं खुल के बात करूं तो हुजूर ने सिखाया है मरने में मजा कैसे है। नबी करीम से दीन सीखो, हुजूर से उसवा हसना सीखो और सादा तकल्लुफात से मुबर्रा जिंदगी, रूटीन में जिंदगी। आप यकीन करें इस दौर का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा मसला। मैं जाता हूँ मुल्क में सफ़र करता हूँ, दोस्तों से कह देता हूँ कि आप घर रहना, हमें एड्रेस दे दो, हमें पहुँचना आता है। 15 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 उसके आगे हैं, 10 उसके आगे। ये क्या हो रहा है? ये वजीर रोड पे चढ़ जाए तब ही नहीं था मिलती, तो ये पीर चढ़ जाए तब ही नहीं था मिलती। भाई फ़कीरों का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक? दरवेशी का कोई ताल्लुक है इस आने जाने से, इस प्रोटोकॉल से, इन चक्करों से? असी किसी दे कुछ भी ना लगते, ना कोई साडा दर्द। और दरवेश जो होते ना, दरवेश रब के, हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में इतिकाफ नहीं करते थे। कहते थे बंदे हाथ बड़े चूमते, सबको पता है सैयद गौस पाक की औलाद। दूर निकल जाते थे जहाँ जानने वाला कोई ना हो, ताकि बंदा तसल्ली से अल्लाह अल्लाह कर ले। और कहते थे उठ बुल्लिया, उठ बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने। उठ ना बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे अन्ने। ना को तेरी जात पछाणे, ना कोई तेनू मन्ने।
اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے، جی یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک، کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسول، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ احساس بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہیں۔ مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ نے پیچھے دیکھیں جی تہاڈی نہیں گل، تسی نہیں ویکھنا، نہیں کمال ہو گئی تہاڈی تے میری تیاری لگ گئی ہے، تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہے، بس جی بس دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، انی کو تے گل سی۔ آپ توجہ کریں،